بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیڈریشن آف چیمبر آف پاکستان کے الیکشن 30 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ فیڈریشن ایک پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی اپیکس باڈی ہے اور یہاں پہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، لیکن پچھلے سال الیکشن میں انقلاب آیا۔ انجم نثار صاحب پاکستان بزنس پینل کے چیئرمین اور ان کی ٹیم مسلسل جدوجہد کے بعد 5 سال ہارنے کے بعد جدوجہد کے بعد اس ٹیم کو آخرکار فتح میسر ہوئی، فتح نصیب ہوئی، اور یہ ہیڈ آفس کراچی کی در و دیوار نے دیکھا کہ جب انجم نثار 5 سال ہارتا رہا، جب اس کی ٹیم ہارتی رہی، انجم نثار نیچے کھڑے ہو کے سیڑھیوں میں انتظار کرتا رہا کہ جیتی والی ٹیم آئے، اس کو مبارکباد دے، ان کے گلے میں ہار ڈالے اور نیک خواہشات کا اظہار کرے اور پھر رخصت ہو جائے۔ یہ ہسٹری ہے، 5 سال انجم نثار صاحب نے ان کی ٹیم نے کیا، اور یہ شکست تسلیم کرنا، چاہے اپنی ہی غلطی سے ہو یا دھاندلی سے ہارا ہو یا اس طرح ہارا ہو کہ ڈی جی ٹی او کے چکر لگوا کر انجم نثار کے پیپر اور اس کی ٹیم کے پیپر ریجیکٹ کر کے الیکشن کمیشن اپنا، ڈی جی ٹی او کا اثر و رسوخ، گورنمنٹ کے وزراء کا اثر و رسوخ اور تمام اثر و رسوخ کے بعد جو ایسوسیشنز کے لائسنس رینیو نہیں ہوئے، ان کو ہی ووٹ ڈلوانے کے باوجود اگر کوئی شکست تسلیم کرتا ہے تو اس کا نام انجم نثار ہے۔ کھلے دل سے شکست تسلیم کی، ہمت نہیں ہاری، اور یہ بھی فیڈریشن ہاؤس ہیڈ آفس کے دور و دیوار نے دیکھا کہ جب اس مسلسل جدوجہد کے بعد انجم نثار ان کی ٹیم کامیاب ہوئی پچھلے سال، تو دوسرے گروپ کے پاس یہ ہمت نہیں تھی، یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ آ کے انجم نثار کو مبارکباد دیتا، اپنے شکست، اپنی کارکردگی جو کہ بدترین سطح پہ تھی، اس کی وجہ سے جو شکست ہوئی اس کو وہ تسلیم کرتا، انجم نثار کو مبارکباد دیتا۔ بات یہاں نہیں رکی بلکہ یہاں تک بات پہنچی کہ کوشش کی گئی۔ یہ تنگ نظری کی ایک مثال ہے، بہت بڑا فورم ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کا، یہ تنگ نظری کی مثال ہے کہ ہارنے کے باوجود اے جی ایم کو پوری طرح سبوتاج کرنے کی کوشش کی کہ بھی انجم نثار صاحب اور ان کی ٹیم حلف نہ اٹھا سکے، ناکامی ہوئی۔ بہرحال یہ کامیابی کا سفر شروع ہو گیا، اور آج تقریباً 10 ماہ کے بعد، 10 ماہ میں 4 ماہ وہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے بہت تکلیف دہ مہینے، جس میں کووڈ-19 کی وجہ سے تمام بزنس بہت زیادہ متاثر ہوئے، انڈسٹری ہو، ٹریڈ ہو، امپورٹ ہو، ایکسپورٹ ہو، اور اس دوران کووڈ کے دوران پاکستان نہیں دنیا کے تمام تجارتی ادارے بند تھے، تمام لوگ گھروں میں رہنے پہ مجبور تھے، لیکن یہ انجم نثار کی ذات ہے، یہ انجم نثار کی ٹیم کی خوبصورتی ہے کہ پورا پاکستان بند تھا۔ اگر کوئی ادارہ کھلا تھا پاکستان میں تاجر برادری کا تو وہ فیڈریشن آف پاکستان کا ہیڈ آفس تھا، لاہور آفس تھا، اسلام آباد آفس تھا، پشاور آفس تھا۔ کیوں؟ انجم نثار صاحب نے یہ محسوس کیا کہ کووڈ کے دوران جو امپورٹرز ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، جو انڈسٹری بند ہے، جس کو چلوانا ہے، ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے، جب کہ یہ مخالفین جو کہ 1 سال کے بعد دوبارہ منظر عام پہ آئے ہیں، اور پچھلے سال الیکشن ہارنے کے بعد وہ کہیں خدمت میں موجود نہیں رہے۔ شاید ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم الیکشن میں جیتیں، فیڈریشن میں بیٹھیں تو پھر خدمت کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پورے سال کے بعد، 10 ماہ کے بعد یہ دوبارہ وہی ہمارے پرانے قائدین کے چہرے، گھسے پٹے چہرے، وہ دوبارہ اسکرین پہ نمودار ہو کے دوبارہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیڈریشن ہے وہ ڈیڈ ہاؤس ہے، فیڈریشن کو وقار نہیں بلند ہوا۔ خدا کے لیے ایک شکست تسلیم کرے، خدا کے لیے تسلیم کرے کہ میاں انجم نثار اور ان کی ٹیم نے کووڈ کے دوران بھی تاریخی کام کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کووڈ کے دوران امپورٹرز کے ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ پھنس گئے، کوئی والی وارث نہیں تھا، تو اس ٹائم پہ صرف انجم نثار اس کی ٹیم تھی جو کہ شپنگ کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہی تھی، جو کہ شپنگ منسٹری کے ساتھ دن رات کام کر کے ان کے ڈیمیج اور وارفیئر کو بچانے کے لیے ترتیب دی، اسپیشل ایف بی آر سے اجازت لے کے ان کو ریلیز کروایا
اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو وارفیئر ڈیمیج ایکسٹرا چارج کیا گیا وہ 60% لوگوں کو اب تک ریفنڈ، میں کیا کہہ رہا ہوں، ریفنڈ ہو چکا ہے۔ اور شپنگ کمپنیوں نے جو کراس چیک کی صورت میں ان کمپنیوں کو ریفنڈ کیے ہیں، اور جو 250-300 چاولوں کے اور دیگر ایکسپورٹ تھی، ڈیو تھی جو راستے میں تھی، جو کنٹینرز پورٹ پہ سی پورٹ پہنچ چکے تھے، ایکسپورٹ نہیں ہو رہے تھے، اسپیشل پرمیشن لے کے، اسپیشل شپنگ کمپنی سے پرمیشن لے کے، شپنگ کارپوریشن سے اور شپنگ منسٹری سے پرمیشن لے کے وہ ایکسپورٹ کو حل کیا گیا۔ یہ ہے اصل کام جس کو آپ کہتے ہیں کہ فیڈریشن ڈیڈ ہارس ہے۔ ہاں، ڈیڈ ہارس اس وقت تھی بالکل فیڈریشن جب آپ کا اپنا بیان، پچھلے صدر کا اپنا بیان، شرمناک بیان، یہ صدر نے کہا کہ جی میں نے 60 ای میلز کی ہیں، میں نے 70 ای میلز کی ہیں، میں نے 20 میسیجز بھیجے ہیں، اور پرائم منسٹر سے بلانا تو درقرار وہاں سے جواب کوئی نہیں آ رہا۔ یہ تھا فیڈریشن کا آپ کی ایکٹیویٹی، اور آج الحمدللہ یہ فیڈریشن کا وقار اس طرح بلند کیا ہے انجم نثار صاحب ان کی ٹیم نے کہ آج انجم نثار کے ساتھ پوری حکومتی مشینری صوبائی وفاقی ہاٹ لائن پہ 24 گھنٹے آن لائن دستیاب ہے، ہاٹ لائن پہ رابطہ ہے۔ کووڈ کے دوران بھی آج بھی رزاق داؤد صاحب سے میاں صاحب کی ڈیلی جو بزنس میٹرز ہیں، ایشوز ہیں، اس پہ بات چیت ہوتی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ افغانستان جب مال جانا بند ہو گیا، ہماری پولٹری کی انڈسٹری جو تھی وہ اوور لوڈڈ ہو گئی، نقصان میں چلی گئی، اور اربوں کے نقصان کا اندیشہ تھا۔ انجم نثار صاحب نے انہوں نے منسٹر آف کامرس سے، منسٹر آف انڈسٹری سے، پرائم منسٹر سے بات کی، ہاٹ لائن پہ بات کی، وہاں جا کے میٹنگ کی، 2 دن کے اندر اجازت لا کے دی کہ اتنے لاکھ ٹن جو ہے، اتنے لاکھ ٹن جو پولٹری ہے یہ افغانستان ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، میں کتنے سیکٹر کا نام لوں۔ آپ دیکھیں فیڈریشن میں اور گورنمنٹ کے اداروں میں جو پاکستان بزنس کونسل جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے تاجروں کا نمائندگی، وہاں کوئی نہیں تھی۔ ADRC جس میں کہ تمام جو پچھلے کیسز ہیں ان کا ریزولوشن کے لیے کمیٹی بنی تھی، کوئی فعال نہیں تھی۔ یہ کس نے فعال کرائی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان بزنس کونسل میں کا جو ایکس آفیشو ہے وہ فیڈریشن کا صدر ہے انجم نثار صاحب کا، اس پہ نام لکھا گیا ہے۔ ADRC جو ہے وہ FBR لیول پہ اس کو بحال کیا جا چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بہت چھوٹی باتیں ہیں اور بہت بڑی باتیں ہیں۔ 13.25 مارک اپ تھا، بلند طریقے سے بات کی گئی، آج 7.25 پہ ہے۔ ایسے نہیں ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پچھلے بجٹ میں جو ایک تاریخی بجٹ پرپوزل ڈاکومنٹ ٹیکنیکل طریقے سے تیار کر کے دیا گیا FBR کو، اور جس کے ذریعے تقریباً 2000 آئٹم کی ڈیوٹی کم ہوئی، کس طرح کروائی؟ اب کس طرح کا آپ دیکھیں، یہ جی ہمارے پچھلے 5 صدر بڑا کام کیا۔ اب یہ 5 صدر میں پچھلے صدر میں جو اخراجات کیے وہ ہم نہیں کہتے، وہ آپ کی ای میل موجود ہے، آپ کی تنبیہ موجود ہے کہ پچھلے صدر نے جو آپ کا صدر تھا 2019 میں کروڑوں روپے صرف ہوٹل کی مد میں ادا کیے، اور اس سے پچھلے صدر نے جو کہ ہمارے ایک عظیم لیڈر KPK سے سینیٹر صاحب کے بیٹے تھے، وہ تو پورا سال ایک بیان بھی نہیں دے سکے گورنمنٹ کے حق میں یا مخالف۔ وجہ آپ فیصلہ کریں۔ تو پچھلے سال کا صدر نے کروڑوں روپے ادا کیے، اور اس سال کے صدر نے پہلے دن اعلان کیا تھا میں فیڈریشن کے فنڈ سے جو انٹائٹلڈ ہے صدر کے لیے ایئر ٹکٹس، ہوٹل کی بکنگ اور دیگر اخراجات، ایک پیسہ نہیں لوں گا۔ جائیے جا کے چیک کریں، آپ فیڈریشن کے اکاؤنٹ چیک کریں، انجم نثار صاحب نے تمام اخراجات اپنی جیب سے کیے، ان کی ٹیم نے بھی اپنی جیب سے سارے ادا کیے۔ پچھلے ادوار میں کہا گیا کہ جی شکست کی 3 وجوہات تھیں، 12 کروڑ روپیہ لگایا الیکشن کے اوپر۔ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ یہ الزام ہے۔ خدا کے لیے کوئی ثبوت ہے، عدالتیں کھلی ہیں، جائیے 12 کروڑ یا 2 کروڑ یا 12,000 روپیہ، آپ نے بزنس کمیونٹی کی توہین نہیں کرنی۔ یہ بزنس کمیونٹی بکاؤ مال نہیں ہے، یہ ووٹ بکتے نہیں ہیں، یہ دل سے ووٹ جاتے ہیں۔ ایک جو ہوا کھڑا کیا تھا UBG نے
کہ ہمارے بغیر فیڈریشن چل نہیں سکتی، ہم نے ہمیشہ جیتنا ہے، اور خفیہ کیمرے کے ذریعے میٹنگ ہو رہی تھی فیڈریشن کی. اب وہ دن نہیں ہے، اب وہ دور گزر گیا. اب بزنس کمیونٹی نے دیکھ لیا ہے کہ فیڈریشن کا جو اصل کردار ہے، جو اصل ٹیم ہے، وہ کون کام کرنے والی ہے. جب نثار صاحب نے، ان کی ٹیم نے کراچی کے در و دیوار نے دیکھا، فیڈریشن ہاؤس کے در و دیوار نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران بھی ہفتے میں 3 اویئرنیس سیمینار ہو رہے ہیں، ہفتے میں 3 دن وہاں پہ جو ڈگنیٹریز ہیں متعلقہ وہ وہاں پہ آ کے کراچی آفس میں میٹنگ ہو رہی ہیں. زوم کے ذریعے پورے پاکستان کی ایسوسیشنز اور تاجر انڈسٹری وہ اس میں حصہ لے رہی ہے. ایکٹیو رہی فیڈریشن، کہیں پہ جھول نہیں آنے دی. لاہور آفس دیکھ لیں، شکر ہے لاہور آفس کی تھوڑی تعریف کرنے پہ آپ مجبور ہو چکے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن اسلام آباد آفس، کیپٹل آفس میں بھی FBR کا نزدیک تھا، وہاں بھی کتنی میٹنگز ہوئی. میٹنگز کا مطلب ہے ایشوز کی میٹنگ ہوئی. وہاں یہ میٹنگ نہیں ہوئی کہ تم بیٹھ جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، تم نے کل نہیں آنا، تم کیا کام کر رہے ہو. ایسے نہیں تھا، پروفیشنل طریقے سے میٹنگ طے ہوئی ہیں، ہر سیکٹر کی میٹنگیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ یہ جو کامیابی کا سفر ہے، تمام پاکستان کے ایسوسیشنز، تمام چیمبرز بلا تفریق یہ جان چکے ہیں کہ کام کرنے والی ٹیم کون ہے. انشاءاللہ یہ سال جو بڑے مشکل ترین حالات میں انجم نثار صاحب نے ایک بہترین کارکردگی دکھائی ہے. آنے والے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی میں یہ کہتے ہیں جی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور الیکشن کے صدر کے بہت امیدوار ہیں، یہ تو بڑا پلس پوائنٹ ہے. آپ کو امیدوار 1-2 کے سوا آپ کے ہے ہی نہیں، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت بڑی ٹیم ہے، بہت لوگ ولنگ ہے، لیکن بیسٹ چوائس دیں گے انشاءاللہ. انجم نثار صاحب کی ٹیم جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے اور باقی لوگوں کو بیسٹ چوائس دیں گے. کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا بزنس پارٹنر نہیں ہوگا، وہ میرٹ پہ آئے گا، وہ میرٹ پہ آ کے جو ہے وہ پرفارم کرے گا. اسی طرح باقی صوبوں سے بھی میرٹ پہ دوست آئیں گے. آپ دیکھیں ایسوسیشنز ڈیلی کی آ کے انجم نثار صاحب سے مل رہی ہیں، چیمبرز سے ڈیلی ڈیلیگیشن مل رہے ہیں، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں. یہ کامیابی ہے. اپنی شکست کو تسلیم کیجئے اور کارکردگی کے ذریعے ووٹ مانگیے، مت سازشیں کیجئے، مت بلیم کیجئے. بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں آپ کو چاہیے اپنی عزت کمائیے. جو عزت کمائی ہے آپ لوگوں نے اس کی حفاظت کیجئے. انشاءاللہ تعالی BMP اس سال بھی کلین سویپ کرنے جا رہی ہے. السلام علیکم.